السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کیے تھے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس کبھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ چوتھا رکوع تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری زبانوں کا، ساری مخلوقوں کا علم دیا، پھر آدم علیہ السلام نے ان ساری زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ فرشتوں نے تو کہا تھا اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، لیکن اللہ نے کہا میں جو اس انسان کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا آدم علیہ السلام نے ساری زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کے آگے سجدہ کرو۔ یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو مراد تھا۔ جس طرح ہم کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر جو کعبہ رکھا ہوا ہے، سجدہ ہم کعبے کو نہیں کرتے، اللہ کو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جگہ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا جس طرح کعبے کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی اس جگہ رکھا۔ پھر سجدہ تو آدم کے سامنے تھا لیکن مراد وہاں پر اللہ تھے، اور دوسرے علماء یہ بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سجدہ تھا وہ ان کے علم کو تھا، کیونکہ علم کی بات کی گئی تھی کہ ہم نے آدم کو ان چیزوں کا علم دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، لہٰذا وہ علم جو سجدہ تھا وہ علم کو سجدہ تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم ہر حال میں آخر عمر تک حاصل کرنا چاہیے، اور معتبر روایتوں کو لے کر، معتبر علماء کے ذریعے سے، معتبر تفاسیر کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف ویڈیوز وغیرہ سے یا پھر جو چاہے ان علماء سے ہم علم نہیں لے سکتے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم معتبر علماء سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کئی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی ہماری والدہ اماں حوا علیہ السلام جنت میں رہے، پھر جس درخت کے پھل سے کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور وہ اس غلطی کے مرتکب ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون یعنی شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع یعنی سورۃ البقرہ کے اب ہم 5ویں رکوع کی تلاوت اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔